حديث نمبر 293 293 حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهل بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال کے وقت پر، جی زوال کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا شروق سن رائز، اور ایک ہوتا کیا کہتے ہیں غروب سن سیٹ. بالکل جب سنٹر میں سورج آتا ہے نا بالکل سر کے اوپر، اس کو زوال کہتے ہیں. زوال کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یعنی زوال کسی بولتے ہیں نا ان کی بادشاہت پہ زوال آ گیا، ان کے عروج کو زوال آ گیا. عروج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور زوال نیچے اترنے کو کہتے ہیں. جب عروج مکمل ہوتا، وقت تو رکنے والا نہیں ہے نا، جب عروج مکمل ہو جاتا 90 ڈگری پر آتا ہے تو سورج ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتا نا. تو جب عروج مکمل ہوتے ہی زوال شروع ہو جاتا، زوال شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سورج کا نیچے کی طرف آنا جو شروع ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں. جیسا زوال شروع ہوتا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھا کہ زوال کے ساتھ ہی جو سورج سنٹر سے ہٹنا شروع ہوتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت پابندی سے پڑھتے تھے، ہر روز پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 رکعت، یہ ظہر سے پہلے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 4 رکعت پابندی سے پڑھتے عند زوال الشمس، سورج کے زوال کے ٹائم پر. میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ انک تدمن هذه ال4 رکعات، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زوال سورج کے زوال کے ٹائم پہ آپ جو ہے یہ 4 رکعت بہت پابندی سے پڑھتے ہیں. فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زوال شروع ہوتا ہے، سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، اس وقت پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھتے اس وقت وہ دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے. زوال جیسا شروع ہوتا سمجھو آپ نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا، جیسا نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب تک کہ بندہ ظہر نہ پڑھ لے. ظہر کی نماز پڑھنے کے ساتھ وہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأُحِبُّ أَن يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ، وہ جو آسمان کھلنے کا ٹائم، آسمان کے دروازے کھلنے کا ٹائم رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میرے لیے کچھ خیر آسمان میں چڑھ جائے، جی کچھ ثواب، میرے کچھ نیک اعمال آسمان کی طرف چلے جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف وہ اس ٹائم میں چلے جائے جس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. قلت افی کلہن قراءۃ قال نعم، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں یہ چاروں رکعتوں میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے؟ یعنی جیسا فرض نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری جو 2 رکعتیں مغرب کی ہو تو ایک، یا عشاء کی ہو تو دونوں رکعتیں، ظہر عصر میں 2 رکعتیں، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، پہلے میں فاتحہ ضم سورہ اور ادھر صرف فاتحہ. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں سنت، یہ 4 رکعتوں میں پوروں میں ہم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ الگ سے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، ضم سورہ پڑھنا ہوگا؟ قال نعم، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جی ہاں، 4 رکعتوں میں سنت نمازوں میں، فرض میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ہوتا، بعد کی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہوتا. اور سنت نمازیں، نفل نمازیں، تراویح پڑھے، فجر سے پہلے کی سنت، ظہر کے بعد کی سنت، کوئی بھی سنت، کوئی بھی نفل آپ پڑھیں، جتنے رکعتیں پڑھ رہے ہیں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہوتا ہے اور ضم سورہ بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ساری رکعتوں میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ. قلت هل فیہن تسلیم فاصل، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ان 4 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر کوئی گیپ لانا چاہیے، جیسا کہ ہم ادھر والی روایت میں ہم بیان کرے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم سلام پھیریں بیچ میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر 2 رکعت پڑھیں؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بیچ میں سلام نہیں پھیرنا. تو یہ کون سی نماز ہو گئی؟ اب یہ ظہر کی سنت ہو گئی.
ظہر کی سنت ہو گئی، کیونکہ وہ جو مولا علی علیہ السلام سے مروی حدیث ہم پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام پھیرتے تھے، وہ ایک الگ سے نفل ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر حضور خود منع کر رہے ہیں کہ یہ 4 رکعتوں کے بیچ میں سلام نہیں پھیرنا، اور ٹائم کون سا ہے؟ زوال کے بعد کا ہے اور ظہر سے پہلے کا ہے۔ یہ ہم حنفی علماء جو کہتے ہیں کہ 4 رکعت ہوتی ہے سنت ظہر، وہ اس کی حدیث یہ ہے، اور بھی اس میں احادیث ملیں گے اس کی طرف دلالت کرنے والے، ٹھیک ہے۔